لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لگایا ہے وہ میرے مزاج کے موافق بالکل ہے. یہی ہماری ذمہ داری اور شروع سے لے کر آج تک ہماری تعلیم کا جو سلسلہ جاری رہا اس میں یہ موضوع خاص نوعیت کا حامل رہا ہے. لیکن حالات کے پیش نظر اس موضوع کو نبھانا، بیان کرنا اور سامعین کو سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت سے امید کرتا ہوا آپ کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ احباب کچھ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں گے تو بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز میں اپنی باتیں آپ کو سمجھانے میں اور جو کچھ گزارشات معروضات پیش کرنے والا ہوں وہ آپ کو یاد کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن میرے لیے یہ تھوڑی سی دشواری ہے کہ میں چونکہ درس نظامی پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں اور جو گفتگو آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے یہ بچوں کو سمجھانے والا نہیں ہے. مشکل صرف اتنی ہے کہ آپ نے بچے سارے میرے سامنے بٹھا دیے اور سمجھدار لوگ سارے باہر بیٹھ گئے. اگر تھوڑی سی توجہ، میں مجمع کے اندر گفتگو کرنے والا آدمی نہیں ہوں. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ مجمع دیکھ کر بندہ گفتگو کرتا ہے، میں روایتی خطیب نہیں ہوں. میں خطابت صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے کرتا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ذاتی. علامہ ہزاروی صاحب دام ظلہ بڑے واقف ہیں مجھ سے، تو میں آپ احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو سمجھدار احباب ہیں نا، جو بزرگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، یہ قریب آ جائیں، آگے آ جائیں تاکہ میں اپنا موضوع باقاعدہ شروع کروں تو پھر مجھے ہل جل نہیں ہونی چاہیے. ان کو باہر بٹھائیں، جانے نہیں دینا، بس ان کو بٹھائیں. باہر بیٹھا رہنے دیں ان کو، بلکہ ان کی نگرانی کرے. جو سمجھدار افراد ہیں نا وہ قریب آئے. اگر تو میں نے اشعار سنا کے گزارا کرنا ہوتا نا، وقت گزارنا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، اس لیے کہ بچے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں. لیکن میں نے تو موضوع سمجھانا ہے، بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، اور یہ ساری باتیں سمجھداروں کے ساتھ کرنے والی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ سامنے جس وقت سنجیدہ افراد بیٹھے ہوں گے نا تو پھر بات کرنے میں ذرا آسانی رہتی ہے، اور یہ لطف بھی آتا ہے کہ ہم جب کلام کر رہے ہیں عقیدہ کے بارے میں تو ہمارے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو سننے اور سمجھنے کے قابل ہیں. میں اپنی پوری گفتگو کے اندر آپ سے صرف اتنی بات کا امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ میری جانب رکھیے. باقی معاملات کیسے ہیں کیسے نہیں، میں نے اپنی پوری گفتگو میں آپ کو تنگ نہیں کرنا، کہ سبق پڑھاتے ہوئے جس وقت ہم بیٹھتے ہیں نا قرآن حدیث پڑھانے کے لیے تو ہم صرف اتنی چیز چاہتے ہیں، ہمارا تقاضا ہوتا ہے کہ توجہ ہمیں آپ کی ملنی چاہیے. میں اپنے گھر سے چل کے یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے کہ مسئلہ جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں وہ آسانی سے سمجھا سکوں. بات مشکل ہے، بار دیگر عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کی توجہ ہے میں وقت ضائع کیے بغیر اپنا موضوع شروع کرتا ہوں تاکہ بآسانی جتنا مواد ہو سکتا ہے وہ آپ کے حوالے کر کے میں انشاءاللہ العزیز ممبر بھی چھوڑ دوں گا اور دعا کے لیے ہم آگے بڑھ جائیں گے. توجہ رہے گی؟ توجہ رہے گی؟ گزارش سنیے ذرا، یہ تمہید ہے، اس پر بنیاد باندھنی ہے میں نے، اگلی ساری گفتگو اسی پر آئے گی. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں تشریف لا کے ہجرت کے فوراً بعد آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا عمل فرمایا تھا وہ تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمانا. یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی قرار دیا. یہ اخوت کے رشتے میں پرو دینا، یہ در حقیقت آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت کے ساتھ امت کا ایک بہت بڑا معاملہ طے فرما رہے تھے. یہ کوئی عام حالات نہیں تھے، بلکہ آپ اندازہ فرمائیے نا کہ ایک وہ بندہ جس کے ماں باپ مکے کے رہنے والے ہیں وہ کبھی مدینے آئے نہیں ہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، اور دوسرا وہ جو مدینے کے رہنے والے ہیں، والدین، خاندان، کنبہ، مال جائیداد سارا کچھ مدینے میں ہے، وہ مکہ کبھی نہیں گئے. یعنی خاندان بھی الگ ہے،
کاسٹ الگ ہے، سب معاملات الگ، لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کے ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ آج کے بعد تم ایسے ہی بھائی ہو جیسے ایک ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن عزیز نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن اگر یہ موضوع ہوتا تو پھر میں اس پر بات کرتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل عطا فرمایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، یہ ہمیشہ کے لیے ان کی ترقی کا ضامن تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اور ان کی ترقی یہ نہیں تھی کہ وہ مال بہت زیادہ کما لیتے، جائیداد بہت زیادہ بنا لیتے، یا خاندان کنبہ اور نام شہرت بہت زیادہ پیدا کر لیتے، یہ ان کا مطمع نظر نہیں تھا، بلکہ ان کا مطمع نظر جس ترقی کی طرف تھا، یعنی توجہ جس ترقی کی طرف، اس ترقی کا نام تھا قرب الہی، رب العالمین کا قرب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، حتیٰ کہ اس دنیا میں بھی باری تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور جب قبر میں جائیں، میدان محشر میں اٹھیں تو رب العالمین جل وعلا وہاں اپنا قرب اتنا عطا فرمائے کہ اپنی ذات کا دیدار عطا فرما دے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مطمع نظر، جس کی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ ایک طرف یہ تعلق تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد بدر بھی ہوا، غزوہ احد ہوا، حنین ہوا، خندق ہوا، غزوہ خیبر ہوا، تبوک ہوا، فتح مکہ کا مرحلہ آیا۔ یہ سارے مراحل صحابہ کرام یعنی مہاجرین اور انصار کے آپسی اتفاق کے ساتھ دین حق اسلام کی کامیابی کی ضمانت بنتے ہوئے یہ سارے کے سارے رونما ہوتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی اخوت کا رشتہ بھائی چارہ قائم کرنے کے باوجود، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے نا، چونکہ آپ نبی محتشم ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ساری کائنات یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ بندہ جو جنت میں آخری سب سے آخری نمبر پر جانے والا ہے، اور جنت میں کس نے کیا کرنا ہے، کس کو کیا درجہ دینا ہے، کیا اس کو انعام ملنا ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے ایسے دکھائی ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ رکھ دیا جاتا ہے۔ سرکار سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا ہے نا، یہ تعلق بھائی چارہ قائم فرمایا، اس کے باوجود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ ایک منظر دیکھ رہی ہے، وہ ہے قرب قیامت کا۔ کب کا؟ قرب قیامت کا، کہ جب امت کے اندر انتشار بھی آئے گا، افتراق بھی آئے گا، خلف شاری بھی ہوگی، یہاں ان کے اختلافات بھی ہوں گے آپس میں، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اسلام واپس اس حالت پہ لوٹ جائے گا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اخیر زمانے کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امت مرحومہ کس حال میں ہوگی، کن آزمائشوں کا شکار ہوگی، کیا بلائیں ان پر آئیں گی، کیا وبائیں آئیں گی، اور کس کس معاملہ سے ان کو گزرنا پڑے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے ہر شے اللہ نے رکھ دی تھی، کوئی شے حضور سے چھپائی نہیں۔ اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً وہ ساری چیزیں بیان بھی فرمائیں۔ میں چند حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، عنوان یاد کر لیجئے گا۔ میرے ذمہ عنوان لگایا ہے میرے بھائیوں نے، محرم الحرام کا مہینہ اور عقائد و نظریات اہل سنت۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ ڈر گئے ہو نا؟ ہاں، لیکن یہ ڈرنے والی بات نہیں، میں انشاءاللہ العزیز وہ نظریات جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلے ہیں، اہل بیت سے چلے ہیں، وہی، یعنی کوئی اس کے اندر میری تحقیق نہیں، ساری وہ چیزیں جو صحابہ و اہل بیت سے چلی آج تک اہل سنت کے اندر متفقن علیہ ہیں، وہی ساری چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس اتفاق کے باوجود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف ہوگا اور امت کے اندر انتشار بھی آئے گا، امت جو ہے مختلف گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کا اظہار فرمایا۔ میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی پڑھ دیتا ہوں، توجہ رکھنی، میری باتیں ضائع نہیں کرنی۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی تھی، اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی تھی، اور ان قریب یہ واپس غریبوں میں لوٹ جائے گا، ان قریب یہ واپس غریبوں میں لوٹ جائے گا۔
فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں. یعنی اسلام کو ابتداءً اپنانے والے غریب لوگ تھے، اور ان قریب یہ حال ہو جائے گا اسلام کا کہ واپس اسلام غرباء میں لوٹ جائے گا. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کر رہے ہیں غریبوں کے لیے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور ایک معنی ہمارے فقہاء نے، محدثین شارحین نے یہ بیان کیا کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام کی ابتدا ایسی تھی جیسے مسافر ہوتا ہے، اور ان قریب یہ اسی حال پر لوٹ جائے گا جس طرح ابتدا میں تھا. فطوبى للغرباء، تو اس کو اپنانے والوں کے لیے خوشخبری ہے. جیسے ابتداءً یہ مسافر تھا، ان قریب مسافر ہو جائے گا، اور اس کو حال کیا پیش آئیں گے وہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے. آپ ترقی کا عروج دیکھیے. خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، امام حسن، حضرت امیر معاویہ کا دور دیکھیے. آپ یہ سارے زمانے چلتے آئیے، آپ کو اسلام کا عروج نظر آئے گا. لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے زمانے کے بعد جو حالات آئے ہیں وہ جناب والا ایسے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو امت آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی. تا آگے اس وقت ہمارے زمانے کے اندر ہم یہ حالات سارے دیکھ رہے ہیں. اگلی حدیث پاک بھی سنیے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ ابتدا ہو گئی نا اسلام کے واپس لوٹنے کی. جیسے ابتدا تھی اسی حالت پر لوٹ رہا ہے. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مرحلہ یہ بیان فرمایا کہ ان قریب یہ غریبوں میں لوٹ جائے گا. اب جب مزید وقت آگے بڑھے گا، قیامت کا وقت قریب آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ وهو يعرض بين المسجدين كما تعرض الحية في جحرها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہے، اور ان قریب یہ واپس غریبوں میں لوٹ جائے گا. اور کیسے لوٹے گا؟ فرمایا یہ سمٹ آئے گا، اسلام ساری روئے زمین سے سمٹ آئے گا. یا رسول اللہ کہاں تک محدود رہ جائے گا؟ فرمایا بین المسجدین، صرف 2 مسجدوں کے درمیان. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسلام سمٹ کر 2 مسجدوں کے درمیان رہ جائے گا. شارحین سے پوچھا یہ 2 مسجدیں کون سی ہیں؟ تو کہا ایک مکہ مکرمہ مسجد حرام اور دوسری مدینہ طیبہ. یعنی ایک وہ وقت آ جائے گا کہ اسلام جو ساری روئے زمین پر پھیلا ہے، پوری کائنات کا مذہب بنا ہے، ساری کائنات میں، پوری دنیا میں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں عن قریب زمانہ آ جائے گا کہ 2 مسجدوں کے درمیان سمٹ آئے گا. یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید ایک حدیث پاک جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب یہاں اسلام کی بات نہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. ان قریب ایمان سمٹ آئے گا. ایمان اور اسلام کا فرق جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پوری بحث ہے، اس کو نہیں چھیڑتے ہم. فرمایا ان قریب ایمان سمٹ آئے گا. اس طرح سمٹے گا، روئے زمین میں سمٹتا یہ صرف مدینہ منورہ مسجد نبوی تک محدود رہ جائے گا، اور ایسے سمٹ آئے گا جس طرح کوئی سانپ اپنی بل کے اندر سمٹ جاتا ہے. فرمایا یہ حال ہوگا دین حق اسلام کا کہ ساری روئے زمین سے اکٹھا ہو کر صرف مدینہ طیبہ تک محدود رہ جائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان توجہ ہے، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان اس کا وطن اصلی مدینہ طیبہ ہے. وطن اصلی سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ سفر کر کے کسی مقام پر جاتا ہے جہاں کوئی کام ہوتا ہے ضرورت کا، وہ کام کرنے کے بعد جس جگہ وہ واپس لوٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں وطن اصلی، حقیقی گھر. ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں ایمان کا وطن اصلی حقیقی گھر مدینہ طیبہ ہے جہاں سے چلا تھا، اور ان قریب یہ اپنا سفر طے کر کے قرب قیامت واپس اپنے گھر میں لوٹ آئے گا، یعنی مدینہ طیبہ تک محدود رہ جائے گا. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں فساد کی ایک نشانی بیان فرمائی جو واقع ہو چکی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم. فرمایا میری امت جب تم دیکھو کہ اہل شام میں یعنی ملک شام کے اندر فساد ہو گیا، وہاں دہشت گردی ہو گئی، خون ریزی ہو گئی، ملک شام کو تباہ و برباد کر دیا جائے، فلا خیر فیکم، تو اس وقت سمجھ لینا اب تم میں بھلائی کوئی نہیں رہ گئی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا اب تم میں بھلائی کوئی نہیں رہ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کی شوکت
وہ ناز اس کا، وہ ہیبت و دبدبہ، جلال اس کا، اور یہ جو لرزہ تھا ساری کائنات پہ، یہ بالکل ختم ہو جائے گا جب اہل شام میں فساد ہو جائے۔ اور ملک شام سے مراد کیا ہے؟ فلسطین ہے، لبنان ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے ملک شام میں لبنان شہر کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس نے اس وقت پورے شام شہر کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ تقریباً 1 سال کی بات ہے۔ وہ اسلحے کا ایک ڈیپو تھا جہاں پہ وہ تباہی بربادی دھماکہ ہوا، وہ بیروت میں ہوا، لبنان میں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کے اندر فساد ہو جائے تو پھر تم میں بھلائی کوئی نہیں رہ جائے گی۔ وہ نشانی بھی واقع ہو چکی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ملک شام تباہ و برباد ہو جائے تو کیا روئے زمین سے بالکل مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ اب یہ خوشخبری کا موقع ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک شام میں میری امت اگرچہ فساد ہو جائے لیکن پریشان نہ ہونا، تم پریشان نہ ہونا۔ اس زمانے میں بھی حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت ضرور ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گی، اس طرح منصورینہ کہ اللہ ان کی مدد بھی کرتا رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، اور اگر ساری روئے زمین سے انہیں کوئی رسوا کرنا چاہے تو میری امت کی اس جماعت کو رسوا نہیں کر سکے گا۔ یہ اب تجسس رکھنا، حضور فرما رہے ہیں جب اہل شام میں فساد ہو جائے تو میری امت میں خیر نہیں رہ جائے گی، لیکن خیر نہ رہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ امت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کسی جوگی نہیں رہ جائے گی، نہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا لا تزال طائفة من امتی، میری امت کی ایک جماعت اس وقت بھی ایسی ہوگی منصورینہ جو اللہ کی طرف سے مدد کیے جاتے رہیں گے، لا یضرهم من خذلهم۔ اگر روئے زمین پر کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی شر اس کو اگر نقصان پہنچانا چاہے نا اس جماعت کو ہرگز نہیں پہنچا سکے گا۔ یا رسول اللہ یہ جماعت ختم ہو جائے گی؟ فرمایا نہ، یہ جماعت بھی ختم نہیں ہوگی حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یعنی قیامت تک یہ جو جماعت صحابہ کرام سے چلی، صحابہ کرام سے مرحلہ آگے بڑھا تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر مجتہدین سلف صالحین کا، یہ جو مرحلہ چلتے چلتے اس زمانے تک آیا ہے جب ملک شام میں فساد ہو چکا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر بھی وہ جماعت یعنی جو صحابہ و اہل بیت کے عقیدے کی ضامن ہے، تابعین اتباع و تابعین کے عقیدے کی ضامن ہے، اور انہی نظریات پر قائم ہے جو نظریات میں نے اپنی امت میں صحابہ و اہل بیت میں رکھے تھے۔ فرمایا ان کو کبھی کوئی جماعت نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ قیامت قائم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہوا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اب ایک جماعت، اب اس کی پہچان تلاش کرنی ہے۔ یا رسول اللہ یہ جماعت ہے کون سی جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا؟ ایک حدیث بات اور سنی، یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر معتبر ذرائع سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میں موجود تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آ جائے گا، اب یہ جملہ سنیے گا حضور، میں گفتگو ایسی کرتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے، میں گفتگو ویسے ایسے ہی کرتا ہوں، یا قرآن کی آیات پڑھنی ہے یا حدیث پڑھنی ہے۔ یعنی اگر میرے سے آپ توقع کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی گیرہ بندی کرے گا، مجھے گیرہ بندی صرف آیات اور حدیث کی آتی ہے اور کوئی نہیں آتی، اور میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں آپ کو۔ وہیں آؤں گا جہاں سے بات جو ذمہ آپ نے میرے لگایا ہے محرم الحرام اور عقائد و نظریات اہل سنت۔ صبح 14 اگست ہے، آپ کو بھی چھٹی ہے، اگرچہ میں نے پڑھانے کے لیے جانا ہے لیکن میں وقت آپ کو دوں گا، تو اسی میں وقت دیو گے نا؟ میں مسئلہ انشاءاللہ العزیز پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سمجھا کے اٹھوں گا یاز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ان کی عادات ایسی ہو جائیں گی جیسے بنی اسرائیل کی تھی۔ فرمایا یہ اپنی عادتوں میں، میری امت حضور فرماتے ہیں اپنی عادتوں میں ایسے ہو جائے گی جیسے بنی اسرائیل، اور اتنی عادات ان کی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ مل جائیں گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا بڑی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہی حدیث آپ نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمائی، اتبعوا السواد الاعظم، ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، فإنہ من شذ فی النار، جو بڑی جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ سامعین میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے امیر المؤمنین اس بڑی جماعت کا کوئی نام بھی ہے؟ ابھی تک تو علامتیں چل رہی ہیں اور حضور کا ارشاد چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا، بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، مدد کی ہوئی جماعت کے ساتھ رہنا، اس جماعت کے ساتھ رہنا کہ قیامت تک جس کو نقصان دینے والا نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ صرف ارشادات چل رہے تھے۔ مولا علی سے پوچھا گیا اس جماعت کا کوئی نام ہے؟ اب نام سننا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہاں، جس جماعت کے ساتھ رہنے کا، جس بڑی جماعت کے ساتھ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہم اہل السنت والجماعہ، اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم افشاریہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ سنو، گل سمجھ آ گئی نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ہم بڑے بھولے لوگ ہیں، ہم بڑے بھولے لوگ ہیں۔ اب نام تو پتہ چل گیا، اب نام تو کئیوں نے رکھ لیا۔ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں اہل سنت و جماعت، اگرچہ وہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس بھی کرنے والا، وہ کہتا ہے میں اہل سنت و جماعت۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان میں کمی کر کے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دے کر بھی کہتا ہے میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء کرام، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور دستگیر عالم غوث پاک، شاہ نقشبند، شہنشاہ سہروردِ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی مخالفت کرنے کے باوجود کہتے جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو میں جواب دیتا ہوا کہتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ اہل سنت کے اندر جس کا دل چاہتا ہے وہ گزر جائے گا اور جس کا دل چاہے گا وہ نکل جائے گا؟ اہل سنت و جماعت کا دروازہ ایسا نہیں، یہ وہ جماعت ہے یہاں داخل وہ ہوگا جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائے۔ جس کو صحابہ و اہل بیت داخل کریں گے نا وہ داخل ہوگا۔ یہ نظریات ایسے نہیں جو اس زمانے میں طے کیے جائیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں جس وقت آپ کہتے ہیں نا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو اہل سنت و جماعت کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عقائد، وہ نظریات، وہ خیالات جو عقیدہ اہل سنت کے نام پر صحابہ و تابعین سے چلے ہیں، اہل بیت سے چلے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم ان نظریات اور عقائد کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ معنی ہوتا ہے سنی کہلانے کا۔ کوئی بندہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف بکواس کرتا رہے، بکتا رہے، نظریات اس کے اہل سنت کے مخالف اور کہے نام لیوا ہو کہ میں سنی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں تو علامت چاہیے، ہم اہل بیت سے علامت لیتے ہیں۔ بتائیے اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا تھا ایک جماعت کے ساتھ رہنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کا نام بتا دیا اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن بات آگے بڑھتی ہے، ہم اہل بیت کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، صحابہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں مہربانی کر کے بتائی دیجئے اس جماعت کی کوئی نشانی بھی ہوگی کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشکل باتیں تو نہیں نا؟ باتیں مشکل تو نہیں؟ میں انشاءاللہ العزیز جس وقت یہاں سے اٹھوں گا نا تو آپ دیکھیں یہاں سے باہر جاتے ہوئے کہیں گے، کبھی آپ ڈریں گے نہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے نا بتائیے ہمارا مذہب کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم تو سادے مسلمان ہیں، ہمارا کس کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ مانیں گے انشاءاللہ العزیز کہ آپ کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا حضور نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ رہنا، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ فیصلہ کر لینا، یہ لفظ میرے نہیں، اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جماعت کا نام مولا علی نے بتا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اس میں القول البدی میں، آپ سب فرماتے ہیں امام زین العابدین
جو بیٹے ہیں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان سے کسی نے پوچھا، کہا کہ آپ کے جد اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، اور آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کا نام بھی بتا دیا کہ یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں تو کئی ایسے ہیں بدعتی، قرآن حدیث کے مخالف اور نظریات صحابہ و اہل بیت کے مخالف، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کوئی نشانی بتلائیے کہ ہم دیکھ کے پہچان جائیں یہ سنی ہے، کوئی نشانی بتلائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانی بتلا رہے ہیں، اور آپ خود سوچ لیجئے گا یہ نشانی ہم میں پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں لفظ، خیال آپ خود کر لیجئے گا۔ فرمایا ہاں نشانی ہے، جس جماعت کے ساتھ حضور رہنے کا حکم دے رہے ہیں، جس کا نام مولا علی اہل سنت و جماعت بتلا رہے ہیں، اس جماعت کی نشانی ہے کیا نشانی ہے حضور بتلا دیجئے۔ فرمایا اس جماعت کی نشانی ہر دور کے اندر یہ ہوگی کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جماعت ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پہنچی ہو؟ اب مانتے ہو کہ اہل سنت ہو؟ مانتے ہو؟ اگر کوئی پوچھ لے تو یہ تو نہیں کہو گے کہ میں سادہ مسلمان ہوں مجھے نہیں پتا۔ بھائی اس پر نجات کا مدار ہے، اس پر نجات کا مدار ہے۔ جس جماعت سے تم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہو آخرت میں نجات ہے ہی اس کے ساتھ۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں یہ موضوع بات لمبی ہو جانی ہے، میں نے تو 6 گھنٹے بلا لو اس موضوع کو۔ یہ میری عمر اس وقت تقریباً 12-13 سال، جس وقت سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ذہن اس طرف پھیرا ہے اہل سنت کی طرف، یعنی مطالعہ کی طرف۔ مطالعہ ایسا ہے یہ کو 12-15 سال اس طرح سے گزر گئے ہیں کہ صرف پڑھا ہی عقیدہ ہے، باقی جو معاملات ہیں نا وہ بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن عقیدے کی طرف خاص رجحان ہے۔ یہ اس لیے اتنی ترتیب کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ میں آپ تک لے آیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، پیچھے 12-13 سال کی محنت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں ہم نہ چینل پر کر نہیں سکتے۔ آپ وہاں ہماری گفتگو سنتے ہیں، وہ ہوتی ہے جناب والا خاص ایک موضوع کے اوپر، اس موضوع سے باہر نہیں ہونا، پھر وہ سارے معاملات کو پیمرا والا اور فلانا ٹمکانا۔ ہم کہتے ہیں ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ممبر الحمدللہ ہم آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، ممبر ہمارا ہے، ہم بات کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے میرا بڑا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں اب محراب میں ممبر میں جس وقت بیٹھوں نا تو اپنے ممبر پہ چونکڑی مار کے بیٹھ جاؤں، دل کرتا ہے میرا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ حاجی زاہد صاحب سامنے موجود ہیں، یہ بھی کہیں گے ہمارے بزرگ موجود ہیں، پیار بڑا کرتے ہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے میرے ابا سے جا کے شکایت کر دیں کہ آج اس نے کام ٹھیک نہیں کیا، یہ ممبر پر چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن میں بڑے پیار کے ساتھ، چونکہ جی پیار والے ہیں نا، تو میں پیار کے ساتھ کہوں گا زاہد بھائی بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں اس لیے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ ہے ہمارے گھر کی وراثت۔ اگرچہ میری عزت اس زمانے کے اندر اسی ممبر سے وابستہ ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس ممبر کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق دے، لیکن میں حق رکھتا ہوں۔ یہ امام علی مقام کا واقعہ یاد کرو نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر موجود تھے، اور امام علی مقام سامنے ہو کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں امیر المومنین میرے نانا کے ممبر سے نیچے آئیے، میرے نانا کے ممبر سے نیچے آئیے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے احترام بتایا ہے امام علی مقام کا، آپ نہ صرف یہ ممبر سے نیچے آئے ہیں بلکہ پیار محبت کے ساتھ امام علی مقام کو یہ بتلا بھی رہے ہیں کہ واقعی اے نواسہ رسول یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے، فاروق اعظم کا نہیں ہے، آپ مالک ہیں اس کی۔ دل کرتا ہے کبھی کبھی ایسے بیٹھ جائیں، لیکن اس کا ایک اپنا وقار ہے، اپنی عزت ہے، اور میری یہ عادت ہے، آپ یقین جانیے میں اگر یہاں آپ نے کرسی لگا دی تو میں بیٹھ گیا ہوں، لیکن میری عادت ہے اگر کرسی نہ لگی ہو تو میں نے کبھی تقاضا نہیں کیا کرسی لگانے کا، صرف اس لیے اوپر بیٹھتا ہوں تاکہ حاضرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں، دیکھ سکوں کوئی سو تو نہیں رہا میری گفتگو کے اندر، بس یہ۔ وگرنہ آپ یقین جانیے میں جس مسجد میں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں ممبر پر نہیں بیٹھتا، کہتا ہوں جو امام صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں ممبر یہاں کے ممبر پر بیٹھنا ان کا حق ہے، وہ بیٹھے۔ اور اپنی مسجد کے اندر جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں میں چونکڑی مار کے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال
یہ نشانی بتلا دی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ہر زمانے کے اندر، ہر زمانے میں نجات اگر وابستہ ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کے ساتھ، باقی کسی اور نظریہ کے ساتھ نہیں. کوئی بندہ کہے میرا فلانے کے ساتھ تعلق ہے، کوئی بندہ موسم دیکھ کر نظریہ بدل لے. آج کل موسم ہے نا ایک خاص لوگوں کا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موسم دیکھ کے بندہ لباس بدل لے، حلیہ بدل لے، کوئی لباس کا رنگ بدل لے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل لے، کھانے پینے کا طریقہ بدل لے، چلنے پھرنے کا، دن گزارنے کا طریقہ بدل لے، ہاتھ اوپر لے جائے، نیچے لے آئے، پیچھے لے جائے، سامنے لے آئے، کچھ بھی کرے. موسم دیکھ کر لوگ نظریہ بدلتے ہیں نا. لیکن میں کہتا ہوں یہ یاد رکھنا، جو بندہ موسم دیکھ کر نظریہ بدلنے والا ہے یہ آخرت میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھا سکتا. یہ بندہ سرکار کو منہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ فخر عالم تو صلی اللہ علیہ وسلم حکمن فرما رہے ہیں بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، تو حضور حکم فرما رہے. اچھا بڑی جماعت بھی یہاں تعداد مراد نہیں. ایک جملہ اور یاد کر لو، یہ بھی کام آئے گا زندگی کے اندر. کچھ لوگ ایسے ہیں بوری بسترے والے، وہ جس وقت نکلتے ہیں نا باہر، وہ کہتے ہیں سال کے بعد ہمارا اجتماع وہ فلانی جگہ پر ہوتا ہے. یہ لاہور سے باہر ٹھوکر سے آگے جا کے کہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ خاص دور ہے نا جناب، اکبر کا دور ہے یہ مغلیہ خاندان کا دور ہے. اس وقت اکبر کا زمانہ ہے، ادھر بڑی باتیں اشاروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑی زیادہ ہے، اس لیے کہ جب سال کے بعد ہمارا اجتماع ہوتا ہے تو ہم تو روڈ بند کر دیتے ہیں، ہم علاقے بند کر دیتے ہیں. لیکن ہم جواب دے رہے ہیں ان کو، یہ یاد رکھنا جماعت کا تعلق تعداد کے ساتھ کوئی نہیں. جماعت کا تعلق تعداد کے ساتھ کوئی نہیں. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری روئے زمین پر صرف ایک بندہ ہوگا جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یعنی ساری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور پوری روئے زمین پر صرف ایک بندہ ایسا ہوگا جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یہ جواب دینے لگا ہوں ان کو جو کہتے ہیں تعداد کی بنیاد پر جماعت کا فیصلہ ہوگا. میں کہتا ہوں نا، تعداد کی بنیاد پر جماعت کا فیصلہ نہیں، بلکہ جس زمانے میں ساری زمین پر کفر پھیل جائے اور پوری روئے زمین پر صرف ایک بندہ اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے، اس زمانے میں وہ اکیلا بندہ ہی اہل سنت و جماعت ہوگا. لہذا ہماری تعداد کے دیکھ کر فیصلہ نہ کیا جائے. ہماری جماعت کے بارے میں اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ نظریات پر ہوگا، تعداد پر نہیں ہوگا. مسئلہ یاد رہے گا نا. جس زمانے کے اندر ایک بندہ روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے تو اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کون ہوگا؟ بولو. وہ ایک بندہ اہل سنت و جماعت ہوگا، اکیلا. بھلا اس زمانے میں اگر ساری روئے زمین کے کافر مل کر آگے کہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، تو کیا اس زمانے میں لوگ کافروں کے ساتھ مل جائیں گے؟ نہ. اس زمانے میں وہ اکیلا بندہ اہل سنت ہوگا، جو اس کے ساتھ آ ملے گا وہ نجات پائے گا، جو کافروں کے ساتھ جا ملے گا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا. مسئلہ یاد رہے گا؟ اچھا اب ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. اہل سنت و جماعت یعنی ہر بندے کے اندر جو سنی ہے نا، اس کے اندر 10 چیزوں میں سے 3 چیزوں کا پایا جانا ہر زمانے میں ضروری. 10 میں سے کتنی چیزوں کا پایا جانا؟ 3 کا. 10 میں سے کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا. یہ بڑی آسان ہے، اگر یاد رکھو گے تو ہمیشہ یاد رہ جائیں گی، کبھی بھولیں گی نہیں. آپ میں سے ہر بندے کے اندر یہ پائی جاتی. اہل سنت عقیدہ کے اعتبار سے 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو امام ابو منصور ماتریدی کے ساتھ چلتے ہیں، اور ایک وہ جو امام ابو الحسن اشعری کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہیں یہ دونوں اہل سنت. یہ دونوں کیا ہیں؟ اہل سنت. ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ کہتے ہیں نہ ان کو رکھتا ہوں ساتھ، نہ ان کو رکھتا ہوں، ان کے ساتھ جا ملے گا، تو اہل سنت سے خارج. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عقیدہ کے اعتبار سے 2 آدمی، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن الاشعری. اور یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان والے، ترکی والے، افغانستان، انڈیا کے سنی،
بنگلہ دیش کے سنی، یہ سارے کے سارے سنی المذہب یعنی جو حنفی کہلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت امام ابو المنصور ماتریدی کے ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 10 میں سے ایک آ گئی، ٹھیک ہو گیا؟ 2 تھی نا، دو میں سے ایک کے ساتھ رہنا ضروری، ایک یہ آ گئی۔ اس کے بعد فقہی اعتبار سے اہل سنت 4 قسم کے ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام مالک کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک بات یہاں اور کہہ دوں، کہتے ہیں جی سعودیہ والے امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں، نام لیتے ہیں امام احمد بن حنبل کا، بیچتے ہیں امام احمد بن حنبل کو، مانتے کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی الگ مسئلہ ہے، جب بات یہاں چلے گی نا تو پھر ادھر کی بھی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ صرف نام لیتے ہیں امام احمد بن حنبل کا، مانتے نہیں۔ ماننے کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو 4 مذہب فقہی اعتبار سے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے پڑھنے ہیں، اس اعتبار سے 4 قسموں میں سے کسی ایک، یا امام اعظم کو مانے، یا امام مالک کو مانے، یا امام شافعی، اور یا امام احمد بن حنبل۔ ہم اہل پاکستان اس اعتبار سے بتائیے کس امام کے ماننے والے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ ٹوٹل 6 چیزوں میں سے 2 ہو گئے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگلی 4 تصوف کے اعتبار سے یعنی روحانیت کے اعتبار سے 4 سلاسل میں سے ایک کا مرید ہونا ضروری ہے، یا قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، یا نقشبندی ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان 4 میں سے بھی ایک قادری ہونا چاہیے، یا چشتی ہونا چاہیے، یا سہروردی ہونا چاہیے، یا نقشبندی ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں عقیدہ کے اعتبار سے جو بندہ امام ابو منصور ماتریدی کا ماننے والا ہے، اور فقہی اعتبار سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنے والا ہے، اور تصوف کے اعتبار سے قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، اس کو حق ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس زمانے میں اہل سنت و جماعت میں ہوں۔ اگر ان 3 میں سے ایک کو بھی چھوڑتا ہے، اگرچہ 10,000 مرتبہ تسبیحات پڑھتا رہے، اہل سنت ہونے کی، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے وہ بندہ، اہل سنت سے وہ بندہ خارج ہے، اہل سنت سے وہ بندہ خارج ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں صرف تھیں، صرف ابھی آپ کو نام بتلایا ہے، ابھی آپ کو صرف نام بتلایا ہے۔ بے شمار حدیث اس وقت کم از کم بھی 10 حدیث مزید اس موضوع پر میرے ذہن میں موجود ہیں، اور میں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن موضوع پر آئیے، اس لیے کہ مجھے حکم یہ تھا کہ 10 بجے تقریر مکانی ہے۔ اب 10، 12، 15 منٹ میں نے مزید اس بات پر لگانی ہے کہ اس زمانے کے اندر نظریات اور عقائد اہل سنت کیا ہے، محرم الحرام کے اندر خاص طور پہ توجہ رکھیے گا۔ گرامی مرتبہ حاضرین، محرم الحرام جیسے ہی ظاہر ہوتا ہے نا، یہ مہینہ آتا ہے، تو یہاں کچھ خاص قسم کی ابحاث جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں، جن کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انتشار پھیلانے کے لیے اور ماحول خراب کرنے کے لیے، امن خراب کرنے کے لیے، سلامتی خراب کرنے کے لیے، آپسی اتفاق اور اتحاد خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت اہل بیت بیان نہیں کرتے، نام ضرور لیتے ہیں محبت اہل بیت کا، لیکن ان کی اکثر مجالس اور محافل محبت اہل بیت سے خالی ہوتی ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے تبرہ سے بھری ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ کے تبرہ سے بھری ہوتی۔ اب وہ تبرہ کس قسم کا ہے؟ یہ 4-5 قسم کے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کہا جائے گا حضرات خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، یہ غاصب لوگ تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ خلافت غصب کرنے والے لوگ تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لفظ مشکل بول دیا میں نے، بات سمجھ آئی؟ اچھا، خلافت انہوں نے غصب کی، یا یہ کہہ دیا جائے گا، یا بڑا ہی کوئی مار کے آگے مولوی مرے گا نا، ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ یہ تو خلفاء صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، جیسے وہ پچھلے سال ایک بکواس کر کے برطانیہ بھاگا ہوا آج تک واپس نہیں آیا، جس نے کہا تھا کہ یہ خلفائے ثلاثہ وہ ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق غصب کیا تھا۔ مسلی صفت لوگ ہیں سارے، خاندان کا پتہ نہیں، قسم خدا کی خاندان کا نہیں پتہ، پیچھے کنبے کا نہیں پتہ، بھئی نسب کس کے ساتھ جا ملتا ہے یہ نہیں پتہ۔ میں ذمہ دار ہوں اہل سنت کا بھی اور سادات میں سے ہونے کا بھی۔ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، یہیں سے میری جم پل ہے، میری 11 نسلوں کے مزار یہاں لاہور میں موجود ہیں، 11 نسلوں کے مزار۔
باقی تو جو بات کرنے والے ہیں ان کے تو باپ دادے کا پتہ نہیں نا. میرے خاندان کے نسب کی جس وقت بات آتی ہے نا، میرے نسب کی، تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ بھی سب سے پہلا ہمارے بزرگوں کا نام لکھ کے جو لفظ لکھتا ہے نا، وہ یہ اس خاندان کے سادات کا نسب نہ پھرولنا، یہ سارے صحیح النسب سادات میں سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور میں بتاؤں آپ کو، میں اپنے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سارا نسب نامہ ابھی آپ کو سنا سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اس لیے میں کو اپنا شرف آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، عزت کے لیے نہیں، بلکہ جو بات سمجھانے کے لیے نا وہ یہ، بھائی تمہارا تو تعلق ہی کوئی نہیں اہل بیت کے ساتھ. کون ہو تم نے اہل بیت کو گھر بنا کر دیا ہے، تم نے ان کے خرچے پورے کیے ہیں، تم نے ان کو لباس دیا ہے. کیا کیا تم نے؟ امام حسن مجتبیٰ، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا، بتاؤ نا تم نے ان کے ساتھ کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم کہتے ہو ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے؟ کوئی نیکی نہیں تمہاری اہل بیت کے ساتھ. لیکن ایک بات، یہ حق ہمیں ہے کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم مولا علی کی اولاد ہیں، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں. ہمارا تعلق ہے امام حسن کے ساتھ، وہ ہمارا چاچا ہے، وہ ہمارا تایا ہے. ہمارا تعلق ہے امام حسین کے ساتھ، امام زین العابدین کی اولاد ہم ہیں. حضرت امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی الجواد، جس امام کی اولاد میں سے ہم ہیں، ان ائمہ کے ساتھ تعلق ہمارا ہے. اہل بیت کی جب بھی بات کریں گے ہم کریں گے اور ہماری تسلیم کی جائے گی. یہ 60,000 70,000 لاکھ روپیہ لے کر مصلی تقریر کرنے والے یہ کہیں فاطمہ الزہرا کا حق کیا تھا تم بتاؤ گے؟ نہ، فاطمہ الزہرا کا حق کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بتا گئے ہیں، تم طے کرو گے. تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم بات کریں گے. اور وہ بات کیا ہے؟ میں مسئلہ آپ کو سمجھاؤں. کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھنا، تم اہل سنت و جماعت ہو، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے اپنے مسلک کے جو سکہ علماء ہیں نا، صحیح العقیدہ سکہ علماء، کبھی ان کا دامن نہیں چھوڑنا. اگرچہ ان کا آپسی بحثوں کے اندر اختلاف بھی ہو جائے، آپ کے بڑے علماء آپس میں اختلاف کرتے بھی رہیں، لیکن آپ نے کبھی سکہ عالم دین کا دامن نہیں چھوڑنا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو صحیح العقیدہ سنی عالم ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا کبھی آپ نے، اسی کا فائدہ ہوگا. اب یہ لفظ سنیے، مسئلہ یہ ہوا، خیبر فتح ہوا نا، خیبر فتح ہوا تو کچھ اموال ایسے تھے جو خیبر کے یہودیوں نے بغیر لڑے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ایک باغ تھا جس کا نام تھا فدق. یہ ہے محرم الحرام میں نظریات اہل سنت. محرم الحرام، اگلی مرتبہ جلسہ رکھنا ربیع الاول میں نظریات اہل سنت، پھر بابیاں ترگڑا لاؤں گے، پھر تھوڑا جاؤ گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اگر موسم کے اعتبار سے سارے لوگ چلتے ہیں تو اس موسم کے حالات بیان کرنا ہمیں آتا ہے. موسم کا حال پتہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ ویدر کنڈیشن کیا ہے اس وقت، بارش کب ہونی ہے، سورج کب نکلنا ہے. آج کا سورج نکلا ہوا ہے، ربیع الاول میں انشاءاللہ العزیز بارشیں برسیں گی، رحمت کی، رحمت الہیہ کی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، وہ باغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اب یہ جملہ سن لینا، ساری زندگی کام آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا نے پیغام بھجوایا کہ مجھے میرے بابا جان کی وراثت سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے. توجہ ہے؟ اے بڑا نازک مسئلہ ہے. اس وقت ہم اہل سنت کے درمیان یہ مختلفی ہے، کوئی مسئلہ آگے چل رہا ہے، بڑا ترگڑا، بڑی بات ہے. اس وقت میں وہ بات بتلانے لگا ہوں جس سے اختلاف ہمارا آپسی بھی ختم ہو جائے گا، کام آئے گی ساری زندگی. اور وہ صرف اتنی ہے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ بھیجا کہ مجھے میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حق دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ عرض کیا، کہا سیدہ آپ کا حق ہمارے اوپر سلامت رہے، ہر چیز مانتے ہیں، لیکن یہ باغ میں تقسیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، سرکار نے فرمایا تھا ہم معاشر انبیاء درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے،
ہم جو کچھ بھی سے چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. لا نورث، ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لی ہے. میں اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی منشا ہے کہ میں اس باغ کو تقسیم کر دوں، میں نہیں کر سکتا، حکم رسول کے خلاف نہیں کر سکتا. اماں جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ حدیث پاک پہلے پہنچی نہیں تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیان کر دی تو اماں جی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد 6 مہینے آپ حیات رہی ہیں، دوبارہ کبھی مطالبہ نہیں کیا. بات ختم ہو گئی بھائی، اتنا ہی تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اتنا ہی مسئلہ تھا. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے حدیث سنائی تھی. اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا، جو ان کا حق تھا حدیث سن کے خاموش ہو جانا، اماں جی خاموش ہو گئی. بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا جس وقت، تو اب آگے بات کیا رہ جاتی ہے؟ جو ان کے گھرانے کی تربیت تھی، آپ نے وہی تربیت ظاہر کی، خاموشی اختیار فرما لی، مسئلہ حل ہو گیا. انہیں تھے پینڈا پایا بھائی مانا، وہی مسلی جو پچھلے سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکال کے بھاگا ہوا، وہ یہیں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا. اور اس سے پہلے ملتان کا ایک مسلی یہاں لاہور کے اندر مرا تھا، وہ کہتا ہے کہ حال یہ کر دیا. اب آپ اندازہ کریں، مجھے بتائیے یہ شان بیان کی جاتی ہے اہل بیت کی؟ یہ شان ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے ایوان میں کھڑی رہی ہیں، اور اس وقت کے اس دور کے جو خلفاء تھے وہ کرسیاں لگا کے سامنے بیٹھے رہے ہیں؟ یہ سیدہ کی شان ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بات سمجھ آ رہی؟ یعنی غیر محسوس طریقے سے ایک بے ایمان آدمی سیدہ پاک کی توہین کر جاتا ہے، اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. اور وہ سامنے مرلے سارے جناب والا، کو سر پہ ہاتھ مارتا ہے، کو کہیں ہاتھ مارتا ہے، کو کہیں مارتا ہے، کوئی اٹھ کے پوچھنے والے ہی کوئی نہیں. یہ سیدہ کی شان بیان کی تم نے کہ دربار میں ایسے کھڑی رہی. اور چبل دیکھو کیسی ماری. یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ شاید ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنے ہیں تو شاید بہت بڑا پیلس تھا، خلیفہ پیلس کو بہت بڑا ایوان تھا، جیسے آج کل پاکستان کا ایوان صدر ہے یا ایوان وزیر اعظم ہے یا گورنر ہاؤس ہوتا ہے یا وائٹ ہاؤس ہے جہاں امریکہ کا صدر بیٹھتا ہے. شاید ہو سکتا ہے صدیق اکبر معاملات ریاست چلانے کے لیے شاید وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے تھے یا ایوان وزیر اعظم میں بیٹھتے تھے. اور پاگل کے بچے، سیدنا صدیق اکبر تو معاملات ریاست چلانے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے. چور سارے ڈاکو، آپ تو بیٹھتے تھے مسجد نبوی کے اندر. اور سیدہ فاطمہ الزہرا بتا کہاں رہتی تھی؟ بتا، سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں رہتی تھی؟ آپ کا تو حجرہ دروازہ کھلتا تھا تو پہلا قدم مسجد نبوی میں پڑتا تھا. بے غیرت آدمی، تمہیں کس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا 7-8 گھنٹے جو ہیں وہ ایوان میں کھڑی رہی؟ اور اچھا چلو مان لیتے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ 7-8 گھنٹے وہاں کھڑی رہی. بتا مولا علی کدھر تھے؟ بتا نا مولا علی کدھر تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شیر خدا ہیں، تم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں شیر خدا مولا علی ہیں، اور ہم بیان کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں مولا علی شیر خدا کیسے ہیں. خندق کے معاملہ میں توان کیاسی میں 6 گھنٹے لگا سکنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتاب ابھی میں نے کھولی نہیں. سمجھ آئے؟ ہو سکتا ہے تم میں سے کئی جوانوں نے کہنا ساڑھی 14 اگست خراب کرنا آ گیا، ساڑھی چھٹی خراب کروں گا. چھٹی خراب نہیں کروں گا، عقیدہ ٹھیک کر کے جاؤں گا. رات سو گے نا تو انشاءاللہ لذیذ اطمینان کی نیند آئے گی میری باتیں سن کے. آپ اندازہ کرو، بس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھول کے پہلا قدم رکھیں تو مسجد نبوی کے اندر بڑھتا ہے. وہ ایک بندہ یہاں تحقیق کے نام پہ آپ کو یہ چورن بیچ گیا، یہ تھک لگا گیا آپ کو. وہ کہتا ہے کہ شاید ایوان کے اندر کرسیاں لگی ہوئی تھیں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سارے خلفاء بھی اور باقی گورنر بھی، اور وہاں سیدہ کی توہین کی گئی. بھئی سیدہ پاک کی سے بڑی توہین کیا ہے کہ آپ کو حجرہ انور سے لا کر باہر کھڑا کر دیا صرف دنیاوی مال کے لیے، اور الزام ہمیں دیتے ہو کہ ہم سیدہ پاک کی شان بیان نہیں کرتے. ہم دعوے سے کہتے ہیں سیدہ پاک کی شان ہم بیان کرتے ہیں، اور اس زمانے میں اگر سیدہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تم لوگ کرتے ہو، یہ لوگ کرتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، چلو سیدہ پاک گئی تھی، مولا علی کہاں تھے؟
اور مولا علی کی شان کیا بیان کرتے ہیں آپ اندازہ کریں. مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں برسیاں ڈال کر لایا گیا, بھائی بیعت کرو, گھسیٹتے ہوئے لائے گئے, ایسے کیا گیا, بہت سے کیا گیا. یار کیا تمہارے نظریات, کیسے بے ایمان لوگ ہو تم. ایک طرف کہتے ہو مولا علی شیر خدا ہیں, ہم تو مانتے ہیں بھائی شیر خدا ہیں, اور ہم اسی کو شیر خدا مانتے ہیں. علی مرتضیٰ صدیق اکبر کے دور میں بھی وہی تھا. جیسے خندق کے مارکہ میں ہوا نا, عامر ابن عبد ود آیا مقابلے میں. عامر ابن عبد ود, یہ امام رازی نے لکھا, مقابلے کے لیے سامنے آیا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے مقابلے کے لیے بھیجا, جاؤ اس کا مقابلہ کرو. یہ گھوڑے پر سوار تھا, رجس پڑھ رہا تھا, یعنی اپنی بہادری کے قصے بیان کر رہا تھا شعری انداز میں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی, تلوار نکال کے یہاں سے وار شروع کیا, یہاں سے. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی وار کرتے ہوئے جب نیچے آئے ہیں تو گھوڑے سمیت 2 حصے کر دیے تھے اس کے. ٹکا کے کہو, ٹکا کے زندہ باد. یا علی صحیح اتنا آواز کٹو, پتہ چلے بھئی یہ سنیوں کا اجتماع ہے. بھائی ہم ماننے والے ہیں مولا علی شیر خدا کے, تمہاری تو اوقات کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی ہم مانتے ہیں مولا علی کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے؟ فرمایا میری ساری امت کے نیک اعمال ایک بلڑے میں رکھ دیے جائیں, اور علی مرتضیٰ کا آج کا وار ایک بلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ وار بھاری نکلے گا علی مرتضیٰ. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیا بات تھی خندق کے اندر؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, اور مرحب کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ یاد نہیں تمہیں؟ مرحب کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو سامنے آ کے رٹس پڑھتا تھا, جو کہتا تھا 1000 بندے کی تنخواہ میں اکیلا کھاتا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک جملہ پڑھا اس کے سامنے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. فرمایا 1000 بندے کی تنخواہ کھاتا ہوگا, پہلے تو کھاتا ہوگا, لیکن وہ پہلے کی بات ہے. آج مقابلہ شیر خدا کے ساتھ ہے تیرا. آج دیکھتے ہیں نا میں کتنی تنخواہیں تجھے ہضم ہوتی ہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا میں وہ ہوں جب پیدا ہوا تھا تو پیدائشی طور پر ماں نے شیر کہا تھا. کلیس غابات کریہ المنظرہ, فرمایا یاد رکھ یہ تو تلوار نکال کے تیرے سامنے آیا ہوں, یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, وگرنہ ماں نے جو شیر کہا تھا خالی گھور کے اگر دیکھ لوں نا تو تیری جان تو ویسے ہی نکل جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت. بھئی سانو تانے دیں دیو, ہم اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے. چورو تمہیں کیا پتا ہے اہل بیت کی شان کیسے بیان کرنی ہے؟ کلیس غابات کریہ المنظرہ. اب مجھے زاہد صاحب کا ڈر ہے, انہوں نے صبح میرے ابا جی کو بتا دینا سارا کچھ, انہوں نے جا کر صبح بتا دینا کہ شاہ صاحب رات کیسی تقریر کر کے آئے, اور میں گھر سے نکلا اسی ارادے سے تھا آج میں نے بات کرنی ہے, جو صبح نہیں کر سکا اب کر کے جاؤں گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی بتانا جس نے وہ ذات جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے, جس نے عامر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے, دروازہ اکھاڑ دیا تھا جس کو 40 بندے اٹھاتے تھے. بھئی یہ بتانا جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں تو کہتا ہے کہ آپ آئی تھیں ایوان میں کھڑی تھی حق لینے کے لیے, حق نہیں دیا گیا, بتا اس وقت مولا علی شیر خدا تھے کہ نہیں تھے؟ بتانا اس وقت شیر خدا تھے کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں شیر خدا تھے, اس لیے شیر خدا تھے, یہی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات ہی نہیں کی آپ نے. ہمارے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے, لیکن تم چونکہ مانتے ہو رسمی طور پر, موسمی طور پر ماننے والے ہو, تو تم کہتے ہو ہاں جی ہو سکتا ہے اس موقع پر شاید شیر خدا نہیں تھے آپ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا بالفرض ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ اہل سنت کی بھی ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, باقی لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود, میں نام ہی لینا پسند نہیں کرتا. بھئی جہاں مولا علی کا تذکرہ چل رہا ہو, سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ چل رہا ہو, پلیتوں کا نام لے کے زبان ایسے خراب کرنے کیا فائدہ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک روایت میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں جس کو حضرت امام بہقی نے نقل کیا, اور اس سے تم ذرا اندازہ کرنا کہ یہ حالات کیسے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں. میں نے آپ کو روایت پڑھ دی کہ سیدہ نے خاموشی اختیار فرمائی. سیدہ نے پہلی مرتبہ بات کی اور اس کے بعد خاموشی اختیار کی, اور دوسری مرتبہ بات کوئی نہیں کیا, خاموش رہی. بعض لوگوں نے کہا کہ سیدہ ناراض ہو گئی تھی کہ صدیق نے میرا حق نہیں دیا. بعض لوگ کہتے ہیں صدیق نے میرا حق نہیں دیا لہذا ناراض ہو گئی. یہ امام بہقی
میں اپنی کتابوں سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی کتابیں بھی میرے کو موجود نہیں لیکن اپنی لایا ہوں تاکہ بات ذرا اتھینٹک ہو جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت بیمار ہوئی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے یہ بات کہی کہ اماں جی آپ سے ناراض ہیں، اماں جی آپ سے ناراض ہیں. فرمایا اچھا ناراض ہیں تو آپ امور ریاست چھوڑے، سارے معاملات ترک کیے، سارا کو چھوڑ چھاڑ کے نا اپنے عہدہ فرائض ہر کو چھوڑ کے تو آپ آ گئے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے. سیدہ پاک کے حجرے کے باہر بیٹھ گئے، دن کو وہیں رات کو وہیں سارا وقت وہیں گزارنا، اور ارادہ یہ تھا کہ سیدہ پاک سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، سیدہ پاک سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی. ملاقات کر کے تو حضرت مولا علی سے کہا کہ دیکھیں شیخ الصحابہ بزرگ آدمی، قدیم الاسلام، ایمان کے لیے اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کی، امور ریاست خلیفہ راشد ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اچھا نہیں لگتا تو آپ صلح کرائیں نہ، بات کروائیں، ان کی بات تو کروائیں، پتہ چلے مسئلہ کیا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا صدیق اکبر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں. اماں جی لفظ سننا، اماں جی فرماتی ہیں علی آپ راضی ہیں بات کرنے کے لیے؟ آپ راضی ہیں؟ فرمایا میں بالکل راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں، آپ آئیے ملاقات کیجئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کو اجازت دی، گھر کے اندر داخل ہوئے. اماں جی پردے میں ہیں، پردے میں ملاقات ہوئی. اب یہ لفظ سننا ذرا، امام بہقی لائے فدخل علیہا یترداہا وقال واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت. یہ لفظ کہا سیدہ میں نے تو خاندان چھوڑا تھا، کنبہ چھوڑا، مال جائیداد چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ مکرمہ سے مدینے صرف اس لیے آیا تھا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے. وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے رسول اللہ کے گھر والوں میں تو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اس لیے آیا تھا تاکہ رسول اللہ کا خاندان راضی ہو جائے. آج اگر آپ ناراض ہو گئی ہیں تو صدیقہ تو رہی کچھ نہیں کیا پیچھے. یہ لفظ کہے، جس وقت یہ لفظ کہے اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا بتائیے تو صحیح ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تو اماں جی نے کہا دیکھیے میں نے وراثت مانگی تھی، آپ نے وراثت کا حق نہیں دیا. اب یہ لفظ سننا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے رومال دیو، آپ نے پٹکا لیا، پٹکا رومال لے کر نہ ایسے گلے میں ڈال کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے کیا، کہا اے رسول اللہ کی بیٹی صدیق حاضر ہے، صدیق کی اولاد بھی ساری حاضر ہے، مجھے میرے سارے خاندان میری اولاد کو لے جا کر مدینہ کی منڈی میں بیچ ڈالی، فروخت کر دی، اور جو مال ملے وہ آپ کے لیے بھی حلال ہے، آپ کی اولاد کے لیے بھی حلال، لیکن جو باغ آپ طلب کر رہی ہیں میں وہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے سرکار سے سن رکھا ہے لا نورثو، ہمارا وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس مال کے اندر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے تصرف کرتے تھے، سرکار جیسے اس کو خرچ کیا کرتے تھے، یعنی ازواج کو خرچ دیا جاتا تھا، اہل بیت کو خرچ دیا جاتا تھا، اے رسول اللہ کی بیٹی آپ کو خرچ دیا جاتا تھا، حضرت عباس کو خرچ دیا جاتا تھا، اور غریبوں پہ خرچ کیا جاتا تھا. اللہ کی قسم جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خرچ کیا، صدیق 1 انچ کے لیے بھی اس مال کو کہیں اور نہیں پھیرے گا، رسول اللہ کی سنت کے مطابق خرچ کرتا رہے گا. بتائیے آپ راضی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں راضی ہوں اس بات. یہ روایت موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے اور ان جاہلوں کی روایت کتابوں کے اندر بھی موجود. شرح نہج البلاغہ لابن ابی المیسم لابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید کی جو شرح نہج البلاغہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن کیا اگر اے روایت بیان کی تھی تے پورا مذہب نہیں ٹے پونا تھلے، تے پھر لاکھ روپیہ جڑا وظیفہ لیا کھڑے ہو کر باتیں کرن دا. آج کل تو بات ہی ہے مال خرچ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک مسئلہ یہ.
ایک مسئلہ سر دست اور حل کر کے تو پھر میں کرسی چھوڑ دوں گا. بس ایک مسئلہ, اس کو کوشش کرتا ہوں جلدی حل کر دوں. کہتے ہیں جی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. آپ سے حق غصب کیا گیا. مولا علی خلیفہ ہونے چاہیے تھے لیکن صدیق اکبر نے حق غصب کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اے دا دیاڑے یہی گلاں ہونی ہیں ساریاں, ساڈے والوں نہیں ہے نہ والوں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ میرے ذمہ موضوع لگاتے محبت اہل بیت کی شان, تو میں جناب میں اپنی زبان اس طرف لاتا ہی نہیں. یقین جانیے میں ایک لفظ نہ بولتا ان پر. اپنا کیا کام ہے ان کے لیے؟ اب پاگل سارے رل گئے, دنیاوی مال کھا رہے ہیں لوگوں کا, لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. لوگوں کے پاس بھی حرام کا آیا ہوا ہے, وہ دیے جا رہے ہیں ان کو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بس جیسا مال ہے ویسا ہی خرچ ہو رہا ہے. ہمیں کیا, مرے اپنے آخرت خراب کرتے ہیں, جائیں جہنم میں, ہمارا کیا تعلق ان کے ساتھ. لیکن پھر بھی ہم نے تو آپ کو سیدھا کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ بھی موسم کے اعتبار سے کپڑے پہن لیتے ہیں, ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ پہن لیتے ہیں, اور پاؤں میں بھی کچھ نہ کچھ پہن لیتے ہیں. یہ سارا کچھ کر آگے آپ بھی شیر مال اور بند کھانے کے لیے پہنچ جاتے. ایتھے سنیاں تے عرصاں ہوتے, بزرگاں عرصاں ہوتے, پالک گوشت تو راس نہیں آندا, تسی بند شیر مال کھانے سے چلے جاتے. عجیب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تسی کہندے شاہ جی کی میں پتہ چلیا. یہ یاد رکھنا میری عمر اگرچہ کم ہے لیکن میں بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں, اللہ کا شکر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور خانقاہ کا مطلب یہی ہوتا ہے, آپ جس وقت کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتے ہیں نا, تو آپ وہاں عہد کرتے ہیں, میں نماز پڑھوں گا, میں روزہ رکھوں گا, زکوٰۃ دوں گا, حج کروں گا, اور اے میرے پیر جو تیرا نظریہ ہے تیرے نظریے کے مطابق آگے قدم رکھوں گا. یہ آپ عہد کرتے ہیں, اور اس عہد کا یہ مطلب ہوتا ہے جو میں آپ کو سنا رہا, نظریہ ٹھیک رکھنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موسم کے اعتبار سے کپڑے بدل کے ادھر ادھر پہنچ جانا, یہ کون سی بہادری ہے؟ میں آج بھی تم سے بھی وہی سوال کرتا ہوں جو صبح اپنے جمعے کے مجمع میں کرتا رہا, کیا صاف مذہب پسند نہیں آتا تمہیں؟ اور صاف ستھرا مذہب پسند نہیں آ رہا؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ اچھا آسان کر دیتا ہوں, میں پہلے بیان کر چکا, جنت پسند نہیں آتی؟ جنت پسند نہیں آتی. حضور نے فرمایا تھا نا, کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے, وہ ایک جنتی ہے. اور آپ کو بتا دیا وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون ہے. یہی تو پوچھ رہا ہوں, جنت پسند نہیں آ رہی آپ کو؟ آتی ہے پسند؟ تو پھر بتاؤ کتنا سستا سودا کرتے ہو تم کہ جنت جیسی چیز تم ایک بند کے لیے چھوڑ رہے. 20 روپے کا ملتا ہے بند. اور یار بند کھانا, شاہ جی نو دسو میں کھلا دیتا ہوں تمہیں بند, مکھن ڈال کے, ساتھ کریم اور جام لگا کے, اور بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تم ایک بند اور ایک شیر مال کے لیے اور ایک پانی کے گلاس کے لیے جنت چھوڑ رہے ہو. کو خدا کا خوف کرو یار. صاف ستھرا مذہب اللہ اور اس کے رسول کا تمہیں ملا ہے, تم وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کدھر کو جا رہے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تعجب کی بات, تعجب ہمیں حیرانگی ہوتی ہے یار تم پر کہ ہم آپ کے سامنے قرآن بیان کرتے ہیں, ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں, قرآن حدیث کے بارے میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی, اور ایک مکار داڑھی منڈا آدمی, فاسق فاجر, جس کی شکل صورت بھی واعظین والی نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی عزت میں کمی کی گئی ہے. فوراً مان لیتے ہو یار تم, کیا تمہاری سوچیں, کیا تمہاری عقلیں, ان کو بات کرنے والی جن کی وجہ سے گھر بار چھوڑا تھا, جنہوں نے, صدیق اکبر تو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا, اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آیا تھا, وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ, اور اہل بیت کی رضا کے لیے آیا تھا. بھلا بتاؤ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اہل بیت کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ, وہاں طواف بھی چھوڑا, سعی بھی چھوڑی, حجر اسود بھی چھوڑا, حتیم بھی چھوڑا, صفا مروہ چھوڑا, مقام ابراہیم چھوڑا, ہر شہر چھوڑ چھاڑ کے جو بندہ مدینے حضور کے لیے آیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے, اہل بیت کی رضا کے لیے آیا ہے, کیا اس کے بارے میں یہ سمجھ لگتا ہے تمہیں کہ وہی بندہ سیدہ فاطمہ الزہرا جن کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا, انہیں اپنے ایوان میں کھڑا کر کے ان کا حق مار لے گا؟ وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں شکر ہے میری سمجھائی گال سمجھ آ رہی ہے. ایک بات اور, بھی خلافت غصب کر لی, مولا علی سے پوچھ لو, مولا علی سے پوچھ لو, بھی خلافت غصب کی تھی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, یہ بیکی میرے سامنے موجود ہے, اہل اعتقاد میں لکھ رہے. بس آخری بات مختصر سی, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو بندے پوچھتے ہیں, ابن القوا اور ابن عباد.
دو بندوں نے پوچھا، کہا اے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یہ آپ کا دور تھا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور مسئلہ آ گیا تھا جنگ جمل صفین کی طرف، آپسی اختلافات صحابہ کے ہوئے نا، اس کے بارے میں بھی چلو ایک جملہ عرض کروں گا۔ بھائی اگر تم اطمینان رکھو نا تو میں انشاءاللہ العزیز تمہیں سمجھا کے جاؤں گا، بے باس ہے کیا سا۔ اچھا مسئلہ یہ ہوا، عبداللہ ابن قوا نے اور ابن عباد نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ لڑائی کے لیے آئے ہیں، بھلا بتائیے کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی وصیت کی تھی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا، کوئی وعدہ لیا تھا؟ یعنی اس زمانے کے اندر بعض رافضی ایسے تھے جنہوں نے مشہور کر دیا، اسی زمانے میں مولا علی کے زمانے میں مشہور ہو گیا کہ خلافت مولا علی کا حق تھا لیکن صدیق نے غصب کیا، اور یہ رافضیوں نے مشہور کیا، رافضیوں نے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج بھی اس عقیدے کے حامل رافضی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسلمان نہیں، رافضی۔ اچھا بہرحال پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ آپ ہوں گے؟ اب یہ جملہ سننا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، ما اکون اول کاذب علیہ واللہ، اللہ کی قسم مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا روئے زمین کا پہلا آدمی ہو جاؤ۔ زمانہ کون سا ہے؟ مولا علی کا۔ صدیق اکبر وصال کر چکے ہیں، فاروق اعظم شہید ہو چکے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن مولا علی فرما رہے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا پہلا آدمی ہو جاؤں۔ یہ پہلا جملہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ صدیق، فاروق، عثمان اپنے معاملات میں اللہ کی قسم جھوٹے نہیں تھے۔ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا آپ کا؟ اور اگلا سننا ذرا، اب یہ بات سننا، یہ خلافت کا مسئلہ حل کرنے والا جملہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت فجأۃ ولا قتل قتلا، فرمایا لوگو کیا تمہیں لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وصال کر گئے تھے یا حضور میدان کارزار میں شہید کر دیے گئے تھے؟ حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 20 دن حضور بیمار رہے ہیں، 20 دن حضور بیمار رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں شاید ان ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھا، شاید میں کہیں گیا ہوا تھا، نہ میں حضور کے قریب تھا، سرکار کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے وہاں ہوتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، وصال نہیں کیا۔ اپنے بیمار ہونے کے ایام میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ اے مولا علی کا بیان، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ کہا ازواج مطہرات نے پس و پیش کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کو مصلی پر نہیں پائیں گے تو رو پڑیں گے، قرات نہیں کر سکیں گے، فاروق اعظم سے کہیں، فاروق اعظم سے کہے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو مصلی پر نماز پڑھائے۔ اور بھائی میں اولاد رسول ہوں، مولا علی کا میں بیٹا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور مصلی پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو سب سے پہلے ہمارے لیے بننا چاہیے، بھئی مصلی ہمارے باپ کو ملنا چاہیے تھا، صدیق اکبر کو کیسے مل گیا؟ یہ مسئلہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ مسئلہ کیوں کھڑا کریں جب مولا علی نے نہیں کیا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں میں کہیں غائب نہیں تھا، حضور موجود رہے ہیں، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور جب ازواج مطہرات نے پس و پیش کیا کہ کسی اور کو کہہ دیجئے، فرمایا ان کن صواحب یوسف، یہ تم ایسے بہانے کرتی ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والی خواتین، یعنی خدمت گزار بہانے کیا کرتی تھیں، بہانے نہ لگاؤ۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھا۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں۔ آگے مولا علی کا جملہ سنو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر المسلمون فی امرہم، جب سرکار کا وصال ہو گیا اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ وَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ولا ابا بکر امر دینہم
فَوَلَّوْهُ أَمْرَ دُنْيَاهُمْ، فرمایا اب سوچ بچار کے بعد یاد آیا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کی امامت کے لیے جس کو ہمارے آگے کیا ہے وہ صدیق اکبر ہے، تو جس کو حضور ہمارے دین کے لیے آگے کر گئے ہیں ہماری دنیا میں بھی وہی ہمارے آگے رہے گا۔ فرمایا دنیا میں بھی ہمارے آگے وہی رہے گا۔ اگلا جملہ فَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ مولا علی فرماتے ہیں سارے مسلمانوں نے خلیفہ مانا، وَبَايَعْتُهُ مَعَهُمْ، اور نیرا سارے مسلمانوں نے نہیں مانا۔ خود علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر خلیفہ تسلیم کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا، اور خالی خلیفہ نہیں تسلیم کیا۔ فَكُنْتُ أَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي، جب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی مجھے کسی غزوہ میں بھیجتے تھے تو میں غزوہ میں جایا کرتا تھا۔ وَآخِذٌ إِذَا أَعْطَانِي، اور جب مال غنیمت میں سے مجھے حصہ دیتے تھے تو میں مال غنیمت وصول بھی کیا کرتا تھا۔ کیا بات پلے نہیں پڑتی تمہارے، سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ مجھے غزوہ میں بھیج رہے ہیں میں غزوہ میں جا رہا ہوں، جب وہ مال غنیمت مجھے دے رہے ہیں میں مال غنیمت لے رہا ہوں۔ اگر صدیق حق پر نہ ہوتا اور خلافت کا اہل نہ ہوتا تو بتاؤ علی مرتضیٰ اس کے مال کو وصول کر لیتا؟ او بھائی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ بولو، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں نا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں نہ دیا کہ وہ حقدار نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا۔ تو حسین ابن علی کو اگر اللہ نے یہ جرت عطا فرمائی ہے کہ یزید جیسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا کیونکہ یہ حق پر نہیں، تو یہ حسین ابن علی کے والد مولا علی شیر خدا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ناحق بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، وہ جناب والا اگر صدیق کو حق نہ سمجھتے تو ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے دیے؟ پھر ڈرامے کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ اور ایک جملہ اور سنو، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرنے والے کہ صدیق اکبر نے حق نہیں دیا تھا، کتابیں اٹھاؤ پتہ کرو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ باتیں کرتے ہو، بکواس کرتے ہو ساری۔ صدیق اکبر نے پڑھایا جنازہ، دو روایت، تین روایتیں موجود، ایک روایت ہے مولا علی نے پڑھایا، ایک روایت ہے صدیق اکبر نے پڑھایا، اور ایک روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اب دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ تو آنو سامنے بٹھا کے نہ کہنے کہ نہیں اصل میں نا سیدہ فاطمہ الزہرا نے حکمن کہا تھا کہ میرے جنازے کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کرنا، اور بتاتے یہ ہیں معنی اس کا یہ تھا کہ ایسا نہ ہو شام کے وقت جنازہ ہونا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں، تاکہ یہ صدیق، فاروق، عثمان میرے جنازے میں نہ آ سکے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن بات سنو بھائی، بڑے چوروں مکاروں، ڈاکووں، ڈکیٹوں، بات یہ ہے صرف اتنا بتاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن ایام میں بیمار ہیں تو اس خاتون کا نام تو بتاؤ جو آپ کی تیمارداری کیا کرتی تھی، جو آپ کو کھانا پیش کر رہی تھی، جو آپ کا خیال رکھ رہی تھی، جو آپ کے کپڑے سمیٹ رہی تھی، جو آپ کے پاس بیٹھ کے خادمہ کے دور پہ کام کر رہی تھی، بتاؤ وہ خاتون کون تھی؟ تے منہ وٹ لین کے مر گئے ہو سارے، بھئی بتاؤ تو صحیح وہ خاتون تھی کون؟ تو مر کے تحقیق کے بعد بات نکلے گی وہ اسماء بنت عمیس جو سیدنا صدیق اکبر کی آلیہ، حضور سیدنا صدیق کی بیوی ہے۔ وہ کمال ہو گئی بھئی، صدیق اکبر کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری پر مامور ہے، ان کو پتہ چل گیا، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو غسل بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے دیا ہے۔ بھئی اہلیہ غسل دے رہی ہے، تیمارداری کر رہی ہے کہ تواڈی مت مارے گی، سارے پاگل رل کے آپ بھی پاگل ہو، نال مجنوں سانے بھی پاگل بنا دے چورو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور روایات میں موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر جنازے میں شامل ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، فرمایا جنازہ پڑھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں علی تمہارے ہوتے ہوئے جنازہ پڑھاؤں، تمہارے آگے کھڑا ہو جاؤں؟ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تم رسول اللہ کے داماد ہو، حضور کے چچا زاد ہو، تمہارا گوشت حضور کا گوشت ایک ہے، تمہارا خون حضور کا خون ایک ہے، صدیق تمہارے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھانے کے لیے کیسے؟ لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا صدیق بات ٹھیک ہے کہ سرکار کے ساتھ نسبتیں میری ہیں، لیکن اس وقت رسول اللہ کے جانشین تو تم ہو نا، جنازہ پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھایا۔ یہ مکاری ہیں ان کی، سارے دھوکے بازی، ساری دھوکے بازی۔
کوئی ایک بات بھی بندے کے پتروں والی کوئی نہیں, کوئی ایک بات. آخری گل کر ہاں اے تسی اچھی اس واسطے کہا بھی باقی ہن آخری کر دے, ہن آخری کر دے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ سے زیادہ گرمی اس وقت مجھے لگ رہی ہے. اگر یہ دیکھو تو یہ ویسٹ کوٹ اس لیے پہنی تھی تاکہ تمہیں یہ نہ لگے, احساس نہ ہو کہ شاید اس کو گرمی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. آپ میں سے ابھی تک کسی کو اتنا پسینہ نہیں آیا جتنا مجھے آیا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اسی بیٹھے ہیں گل ہوں تواڈے نال کر کے جان. وقت ہے نا, انتظامیہ اگلی باری تسی میرے کو لکھوا لو, اگلی دفعہ انہوں نے کہنا کہ سارے آ سکتے ہیں. بشارت صاحب جس کو مرضی بلانا, اس کو مت بلانا, اس کو نہیں بلانا. مسئلہ سن لو, مسئلہ سنو بس. اتنی بات آپ کے ساتھ کرنے والی ہے, وہ یہ پیار کے ساتھ. دیکھو صحابہ و اہل بیت کے درمیان, صحابہ و اہل بیت کے درمیان ایسی دشمنی کبھی قائم نہ کرو جو ان میں تھی ہی نہیں تھی. ایک روایت سنو, بات ختم کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کا دور تھا, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے ٹھنڈے دماغ سے, کوئی شور شرابہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو بلایا ملاقات کے لیے. باقیات اور بھی بہت سارے. باہر آئے, ایوان کے باہر یعنی مسجد کے باہر حضرت عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں وہ باہر کھڑے تھے, انتظار کر رہے تھے اندر جانے کے لیے, اجازت نہیں تھی. امام حسن آئے, ملاقات کی, خیریت ہے؟ عبداللہ آپ اندر نہیں گئے؟ کہا جی امور ریاست سے متعلق کوئی اہم مشورہ چل رہا ہے اس لیے نہیں گیا, اجازت نہیں. امام حسن واپس چلے گئے. شام کو اگلے دن 2 دن کے بعد جب بھی ملاقات ہوئی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن میں نے آپ کو بلایا تھا ملاقات کے لیے, آپ آئے ہی نہیں. کہا امیر المومنین میں آیا تھا لیکن میں نے دیکھا آپ کے صاحبزادے عبداللہ باہر بیٹھے تھے, ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. میں نے کہا تو شاید مجھے بھی نہیں ہوگی. اب یہ آپسی پیار دیکھنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن کی بڑی زیادتی کی آپ نے, بڑی زیادتی کی آپ نے اپنا موازنہ فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کیسے کر لیا؟ آپ کو یہ فرق یاد نہیں رہا کہ عبداللہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ فرق یاد نہیں رہا؟ اور آپ کے گھرانے کے ہم پر احسان کیا ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن کو حضرت عمر فرما رہے ہیں, حسن تمہارے گھرانے کے ہم پر احسان کیا ہے, کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تو اپنا امامہ اتار کے نا, دستار اتار کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچا کر کے کہتے ہیں ہمارے گھر یعنی فاروق اعظم کے پورے گھر میں جس شخص کے سر پر جتنے بال اگے ہیں اللہ نے یہ بال بھی تم اہل بیت کا صدقہ اللہ نے اگائے. یہ آپسی پیار ہے ان کا, یہ اتفاق ہے, اتحاد ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسئلہ اگلا بھی آپسی اختلاف کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جو ہوا ہے, بڑا ایک پیارا جملہ ہے. اگر کبھی زندگی میں تمہارے سامنے کو بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے نا کہ مولا علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے یا کسی صحابی رسول نے جنگ کی ہے, تو اس سے اتنا مسئلہ پوچھو بھئی ٹھیک ہے کی ہے جان, اچھا کی ہے, اتنی بات بتا 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج تو فیصلہ کرے گا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی کیوں نہیں ہوئی؟ تو فیصلہ کرے گا, تو فیصلہ کرے گا. یقیناً یہ فیصلہ وہ نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ بہت سے پوچھو بتا صحابہ تھے نا, وہ صحابی تھے نا. میں نے کہا ہاں بالکل صحابی تھے. کہا بتا دوسری طرف جن کے ساتھ جنگ ہوئی وہ کون تھے؟ کہا وہ اولاد رسول. جب بے ایمان آدمی اتنی بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ایک طرف صحابی حضور کے ہیں تو دوسری طرف اولاد بھی حضور کی ہے, تو فیصلہ حضور کو کر لینے دو. بھئی جو فیصلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کو تسلیم کرو. اور سرکار نے فیصلہ فرما دیا. کیا فرمایا؟ اذا ذکر اصحابی فامسکو, جب میرے اصحاب کا تذکرہ آ جائے نا تو خاموشی اختیار کر. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مجھے فون پر خاص طور پہ کہا گیا تھا بتا دیجئے 1 محرم الحرام حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت نہیں, وہ تو 26 ذی الحج ہے. یہ مسئلہ بتا دیجئے. یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے. اختصار کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہے؟ بولو کیڑی 10 محرم الحرام؟ پکی بات ہے, پکی بات ہے. اگر میں حوالہ پیش کر دوں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت جو ہے تاریخ شہادت یہ ماہ سفر میں ہے, اگلے مہینے. میں دلیل دیتا ہوں, میں دلیل دیتا ہوں. نہیں مانو گے نا؟ نہیں مانو گے نا؟
کیوں بلا؟ اس لیے کہ تاریخ ہے نا، تاریخ اس کی حیثیت تاریخ والی ہوتی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ لفظ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو نہیں، ماہ سفر المظفر میں ہے، اگلے مہینے. اب میں یہاں منبر پہ بیٹھ کے اگر یہ شوشہ چھوڑ دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سفر میں منائی جائے، مناؤ گے؟ نہیں مناؤ گے نا. کیوں؟ اس لیے آپ کہیں گے بھائی قول آیا ہے نا، مشہور بات، مسلمہ بات تو یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو بھی میرا اپنا نظریہ بھی وہی ہے. بس سادی سی بات. یہی واقعہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں. یہ خبیث بتاتے نہیں ہیں، آدھی بات کرتے ہیں. جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں تاریخ میں ہی لکھا کہ ماہ سفر میں ہوئی ہے، ایسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول تاریخ کا یہ آتا ہے کہ آپ کی شہادت 26 ذی الحج کو ہوئی ہے، لیکن وہ مسلم نہیں ہے. وہ مسلم نہیں. مسلم بات یہ ہے 26 ذی الحج کو آپ کو زخم آیا ہے، 3 دن آپ مزید موجود رہے ہیں، اور 1 محرم الحرام آپ کی تدفین ہوئی ہے. 3 محرم الحرام حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین خلیفہ مقرر ہوئے. مسئلہ یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ یہ تھا خلاصہ ساری گفتگو کا. عرض کروں، محرم الحرام ہے، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو. اپنا مسلک یاد رہے گا کون سا ہے؟ کیا ہے؟ آپ اہل سنت و جماعت ہیں؟ کہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں. نام لو، ڈرو نہیں، کہو ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہو نا اہل سنت؟ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، ہمارے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد قابل عزت ہے. ہم نام لے کر تعارف نہیں کرواتے. یہ بڑے بے ایمان چور ہیں، میں کہہ رہا ہوں ڈاکو ہیں پورے. اینا کو پوچھو بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل اولاد کتنی ہے؟ بتاؤ بتاؤ، کل اولاد امام حسین کی کتنی؟ نام تو تم صرف امام زین العابدین کا لیتے ہو. بتاؤ یہ جو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 کے قریب بیٹے ہیں امام حسین کے. کتنے؟ باقی 14 کا نام کون لے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ جو امامت ایک چل رہی ہے امام حسین کی اولاد میں، حسن ابن علی کا کیا قصور ہے؟ اس کی اولاد میں سے کسی کو تم امام مانتے ہی نہیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ بھائی امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ سارے ائمہ کرام امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. بتاؤ ولایت تم سے پوچھ کے آتی ہے حسن ابن علی کا کیا قصور ہے کہ اس کی اولاد میں سے کسی کو امام نہیں مانتے تم؟ اچھا امام زین العابدین کو امام مانتے ہو نا؟ مانتے ہو؟ بھائی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سوال ہے امام زین العابدین کی اولاد میں سے صرف امام محمد الباقر کو تم تسلیم کرتے ہو، امام زید کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ امام نہیں؟ امام زین العابدین کی اولاد نہیں وہ؟ اچھا آگے امام محمد الباقر کے بیٹے صرف امام جعفر صادق تھے اور تھے ہی اولاد کوئی نہیں، تو وہ اولاد کس نے نام لینا؟ وہ تحقیق کون بیان کرے گا؟ تم محب اہل بیت ہو تو لو نا ممبر پر ان کا نام بھی. اور کبھی بتاؤ تو صحیح، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود مولا علی کے جو بیٹے شہید ہوئے ہیں، ان بیٹے میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، اور ایک کا نام عثمان بھی تھا. یہ بتاؤ، امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے میدان کربلا میں. میں کہتا ہوں مر جائیں گے. یہ مرنے کا میں لفظ احتیاطاً بول رہا ہوں، تمیز کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا ہوں صرف اس لیے، وگرنہ لفظ ان کے لیے کچھ اور کہنا چاہیے تھا. بھئی امام حسین کا نام لیتے ہو، مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کی شہادت یقیناً بہت بڑی شہادت ہے، لیکن مولا علی کی جو باقی صاحبزادے شہید ہوئے ہیں ان کا نام کون لے گا؟ لو نا نام. تو یہ زیادتیاں ان سے کون پوچھے گا؟ تم نے بھی نہیں پوچھنی. تم تو ڈرتے ہو نا، تم کہتے ہو ہم تو سادہ مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمیں اگر ہم کسی سے پوچھ لیں گے. لیکن تعجب کی بات ہے ساری دنیا ہمارے سر کے اوپر سوال ڈالی جا رہی ہے، اور آپ بھی آ کے ہمیں پوچھتے ہیں، ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. کو گزارشات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں معافی دیو، بڑا وقت آپ کا لے لیا میں نے. خلاصہ کلام صرف اتنا ہے، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ذی الحج تک، محرم سے لے کے ذی الحج تک سارا سال ہم اپنے معتقدات کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت ہیں، فروع کے اعتبار سے امام اعظم کے ماننے والے ہیں، اور تصوف میں روحانی مسلک کے اندر میں قادری ہوں، آپ میں سے کئی چشتی ہوں گے، کئی نقشبندی ہوں گے، کئی سہروردی ہوں گے. اور یہ یاد رکھنا، جو نظریات اہل سنت و جماعت کے ہیں، جو عقیدہ ان کا ہے،
بس اللہ رب العالمین نے نجات ان کو عطا کرنی ہے. دنیا کے اندر رنگینیاں کوئی جیسی مرضی کرتا رہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہیں، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، اور یہ جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، میرے اصحاب ہیں. مولا علی نے نام ان کا بتا دیا، وہ اہل سنت و جماعت.